الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں الدر البہیہ کے ساتھ امام شوکانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب جو فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ہے، اور اس کتاب میں اندرونی طور پہ کئی کتب ہیں۔ آج جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ کتاب نمبر 22 ہے، 22۔ اس کا ایک حصہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کتاب کا موضوع ہے المفلس، یعنی کہ وہ آدمی جو دیوالیہ ہو جائے، ڈیفالٹ ہو جائے، لوگوں سے قرضہ اتنا لیا ہے کہ قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس جتنا مال ہے اگر وہ بیچا جائے تو تب بھی قرضہ مکمل طور پہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، اس کے ڈیفالٹ ہو جانے کے بعد وہ سارا مال لے سکتے ہیں جو اس کے پاس موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپس میں مل کر یہ کام تقسیم کا کام کریں گے۔ البتہ اس کے پاس اتنا مال رہنے دیا جائے جس کے بغیر اس کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ مناسب سا گھر، اور وہ لباس جس سے اس کا سطر ڈھک جائے، وہ لباس جس سے وہ سردی سے محفوظ رہ سکے، اور اتنا مال جس سے وہ اتنا کھانا خود اور اس کے بچے کھا سکیں جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جنہوں نے اس سے قرضہ لینا ہے، ان میں سے کسی کی چیز اس کے گھر میں اگر موجود اس کو مل جائے، اس کی گاڑی تھی، مثال کے طور پہ اس نے گاڑی بیچی تھی اس کو، یا امانت رکھی تھی اس کے گھر میں، تو وہ اسی طرح مل جائے، اس میں کوئی ابھی تبدیلی نہیں ہوئی، اس نے آگے کسی کو بیچی نہیں تھی، تو وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہے جس کی وہ چیز ہے۔ اور اگر اس کا مال بیچنے کے بعد اس قدر نہ ہو کہ سب لوگوں کا تمام قرضہ ادا ہو سکے، تو قرضہ لینے والے سب کے سب قرضہ لینے کے معاملے میں برابر ہوں گے۔ اور اگر واضح ہو جائے کہ یہ آدمی دیوالیہ ہو چکا، ڈیفالٹ ہو چکا، اور واقعی اس کے پاس مال نہیں ہے، تو پھر اس کو جیل میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ مالدار آدمی جس کے پاس مال ہے پھر بھی لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا، تو اسے جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، اس کی بے عزتی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ تھے وہ مسائل جو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اب آج کا درس امام شوکانی کہتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ، اور حکمران کے لیے جائز ہے ان يحجرہ، کہ اس کو منع کر دے، اس پہ پابندی لگا دے۔ منع کس چیز سے کر دے؟ یعنی تصرف فی مالہ، اس کو منع کر دے اس کے مال میں تصرف کرنے سے۔ کیا مطلب؟ کہ تیرا جو مال ہے وہ جہاں پہ ہے اسی حالت میں رہے گا، تم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے، اس کو گفٹ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتے۔ وَيَبِيعَهُ، اور حکمران کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے مال کو بیچ ڈالے، لِقَضَاءِ دَيْنِهِ، اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے امام شوکانی رحمہ اللہ نے؟ اس بارے میں پہلے تو ایک حدیث ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، کعب بن مالک اس کے راوی ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب معاذ کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، اور پھر ان کا مال آپ نے بیچ ڈالا ان کا قرض ادا کرنے کے لیے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ارواء الغلیل میں اس کا نمبر ہے 1435، 1435۔ لیکن ایسے شخص پہ پابندی لگا دینا اور اسے اپنے مال میں تصرف سے روک دینا، یہ ایسی چیز ہے جو مشہور و معروف ہے۔ اس بارے میں امام شافعی روایت کرتے ہیں، اور امام بہقی سنن کبریٰ میں روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے۔ عروہ بن زبیر کون ہے؟ جی، یہ تابعی ہیں،
صحابی کے بھائی ہیں. کون سے صحابی کے؟ عبداللہ بن زبیر کے. اور ان کے والد بھی صحابی ہیں، ان کی والدہ بھی صحابیہ ہیں. والد کون ہے بلا ان کے؟ زبیر بن عوام. والدہ کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کیا لگتے ہیں؟ نواسے. اور ان کو فقہائے سبع میں شمار کیا جاتا ہے، مدینہ کے 7 بڑے علماء تابعین میں سے. تو یہ ہے عروہ بن زبیر. یہ کہتے ہیں ابتاع عبداللہ بن جعفر بیعا، عبداللہ بن جعفر نے کوئی چیز خریدی. اور دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے زمین. کیا خریدی؟ یہ عبداللہ بن جعفر یہ کون ہے؟ جعفر بن ابی طالب کے بیٹے، یعنی کہ جناب علی کے کیا لگے؟ بھتیجے. جناب علی کے کیا لگے؟ بھتیجے. فقال علی رضی اللہ عنہ، تو جناب علی نے کہا لآتین عثمان فلأحجرن علیک، میں عثمان بن عفان جو ہمارے حکمران ہیں ان کے پاس جا رہا ہوں اور میں تیرے ان تصرفات پہ پابندی لگاؤں گا. کیونکہ جناب علی نے محسوس کیا کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اپنے مال میں تصرف کر سکے. فَأَعْلَمَ ذَلِكَ ابن جعفر الزبیرہ، تو یہ بات عبداللہ بن جعفر نے جا کر بتا دی کس کو؟ زبیر بن عوام کو. فقال، تو زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے صحابی ہیں. انہوں نے کہا انا شریکک فی بیعک، تمہاری اس بیع میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، تمہارا پارٹنر ہوں، مجھے اپنی اس بیع میں کیا کر لو؟ شریک کر لو، شامل کر لو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ جناب علی تمہارے اوپر پابندی نہیں لگا سکیں گے. فأتى علی رضی اللہ عنہ عثمان، تو جناب علی جناب عثمان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اس پہ پابندی لگائیں. فقال الزبیر، تو زبیر نے کہا انا شریک ہوں، میں ان کا پارٹنر ہوں، یعنی کہ اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں. فقال عثمان رضی اللہ عنہ احجر علی رجل شریکہ الزبیر، میں اس آدمی پہ کیسے پابندی لگاؤں جس کا پارٹنر زبیر بن عوام ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے، ارواء الغلیل میں اس کا نمبر ہے 1449 1449. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ چیز صحابہ کرام میں مشہور تھی کہ ایسے شخص کے تصرفات پہ پابندی لگائی جائے گی جس کو اپنے مال میں تصرف کرنا نہیں آتا، جو اپنا مال ضائع کر رہا ہے. تو جس آدمی نے اتنا قرضہ نہیں لیا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے ادائیگی ہو سکے، تو حکمران اس کے تصرفات پہ پابندی لگا سکتا ہے اور اس کے مال کو بیچ سکتا، حالانکہ وہ نہیں چاہتا. ہو سکتا ہے اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں رو رہی ہوں، کب؟ جب مکان بکے گا. لیکن حکمران بیچے گا اس کے مکان کو اور اس سے کوئی معمولی سی رہائش متبادل کے طور پہ فراہم کی جائے گی اسی کے مال میں سے. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی وَقَذَا يَجُوزُ لَهُ الْحَجْرُ عَلَى الْمُبَذِّرِ وَمَنْ لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفِ، اسی طرح حکمران کے لیے، جج کے لیے جائز ہے پابندی لگانا اس آدمی پہ المبذر جو فضول خرچ ہو، مال کو ضائع کرنے والا ہو. پہلے گفتگو ہو رہی تھی مقروض کے بارے میں، جس نے قرضہ حد سے زیادہ لے لیا ہے. وَمَنْ لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفِ، اور ایسے ہی جو مال میں تصرف اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بھی حکمران پابندی لگا سکتا ہے. اس معاملے میں اس آیت پہ غور کر لیا جائے، سورہ نساء آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ جو بے سمجھ ہیں، مثال کے طور پہ نابالغ بچے، عورتیں، جو بے سمجھ ہیں ان کو اپنے مال نہ دو، وہ مال جن کو اللہ نے تمہارا سہارا بنایا ہے،
جن کے ذریعے تمہاری زندگی قائم رہتی ہے، البتہ ان کو اس مال میں سے کھانا فراہم کرتے رہو اور لباس مہیا کرتے رہو اور ان سے گفتگو اچھے طریقے سے کرو۔ اچھا، یہ مال کس کا ہے یہاں پہ جی؟ مال اسی بچے کا ہے، مال اسی لڑکی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ بے سمجھ ہیں تو آپ یہ مال ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہاں پہ امام بخاری کی گفتگو پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں، اس مسئلے میں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے۔ باب کیا ہے؟ کہتے ہیں باب من رد امر السفیہ والضعیف العقل وان لم یکن حجر علیہ الامام۔ باب ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے کسی بے سمجھ کے معاملے کو ریجیکٹ کر دیا اور جو عقل کے لحاظ سے کمزور ہے اس کے معاملے کو ریجیکٹ کر دیا، اگرچہ امام نے اس کو پابندی نہیں لگائی، حکمران نے پابندی نہیں لگائی۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے آپ کی نگرانی میں جس کے اوپر آپ کی نگرانی بنتی ہے اور وہ کوئی بیع کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، بیچتا ہے، تو آپ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ گفتگو کس کی تھی؟ امام بخاری کی۔ اس کے بعد امام بخاری آگے چل کے کہتے ہیں وقال مالک، اور کہا امام مالک نے کہ اذا کان لرجل علی رجل مال، جب ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ذمے مال ہو، یعنی کہ ایک نے مال لینا ہے، دوسرے کے ذمے ہے دینا، وَلَهُ عَبْدٌ، اور اس کا ایک غلام ہو، کس کا؟ جس نے آپ کا مال دینا ہے۔ آپ ہیں مال لینے والے، آپ ہیں مال کا تقاضا کرنے والے، اس نے آپ کا مال دینا ہے، اور اس کے پاس ایک غلام ہے، لا شیء لہ غیرہ، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ فآتکہ، اس نے کیا کیا؟ اس غلام کو بھی کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ لم یجوز عتقہ، امام مالک کہتے ہیں اس کا یہ آزاد کرنا نافذ العمل نہیں ہوگا، اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ واضح ہو گیا؟ اب دیکھیں وہ آدمی جو ہے وہ آزاد کر چکا ہے، اس کے آزاد کیے جانے کے باوجود وہ غلام آزاد نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، اس معاملے میں پھر اس حدیث پہ آپ غور کر سکتے ہیں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے جناب جابر سے۔ ویسے تو یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی آتی ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہیں وہ مسلم شریف کے ہیں کہ آتق رجل من بنی عذرۃ عبدا لہ عن دبر، بنو عذرا قبیلے کے ایک آدمی نے ایک غلام کو آزاد کر دیا عن دبر، کیا مطلب؟ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے جی۔ غلام سے کہہ دیا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی اطلاع کس کو ملی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ فقال، تو آپ نے اس آدمی سے پوچھا آزاد کرنے والے سے، الک مال غیرہ، کیا اس غلام کے علاوہ بھی تیرا کوئی مال ہے؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے وہیں پہ اعلان کیا من یشتریہ منی، کون مجھ سے خریدے گا یہ غلام؟ کون مجھ سے خریدے گا؟ یہ نہیں کہا اس سے، گویا کہ حکمران نے معاملہ اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ حکمران نے جب محسوس کیا کہ یہ آدمی اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ درست تصرف کر سکے، اپنے پاس کو مال نہیں، گھر بیگم ہے، بچے ہیں، ان کو کہاں سے کھلائے گا؟ تو کیا کیا آپ نے؟ اس کے جو مال جس کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے کہ میرے بعد آزاد ہوگا وہ غلام، آپ نے کہا کون مجھ سے خریدے گا؟ فاشتراہ نعیم بن عبد اللہ العدوی، تو نعیم بن عبداللہ العدوی نے خرید لیا ب800 درہم، 800 درہم میں۔ فجاء بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہ نعیم یہ 800 درہم اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فدفعها الیہ، تو آپ نے یہ 800 درہم اس آدمی کے حوالے کر دیے۔ یہ کیوں؟ بھی ابھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ بیچارہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی بہت سمجھدار نہیں ہے، لیکن مینٹل بھی نہیں ہے، دیوانہ بھی نہیں ہے۔
تو اس لیے آپ نے وہ 800 درہم اسی کے حوالے کیا اور اس کو کہا ابدا بنفسک، کہ یہ پیسے رکھو اپنے پاس، تصدق علیہا، سب سے پہلے اپنے اوپر استعمال کرو، اپنی ضروری حاجات اس سے خریدو۔ فَإِن فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، اگر بچ جائے تو پھر اپنے اہل و عیال کے لیے خریدو، پھر آپ نے کہا بچ جائے پھر تمہارے جو رشتہ دار ہیں۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے نمبر 997 997۔ امام بخاری، پہلے ان کے الفاظ میں آپ کو سنا چکا ہوں، اس کے بعد اگلے باب میں کیا کہتے ہیں امام بخاری؟ کہتے ہیں من باع علی الضعیف ونحوہ فدفع ثمنہ الیہ، کہ اگر کوئی آدمی ضعیف ہے، کیا مطلب؟ عقل کے لحاظ سے کمزور ہے، تو اس کی چیز کو خود بیچنا، کون؟ حکمران، جج، فدافع ثمنہ الیہ، اس کی قیمت اس کے والے کر دینا، وامرہ بالاصلاح والقیام بشأنہ، اور اس کو حکم دینا اپنے معاملات کو ٹھیک کرو۔ فإن افسد بعد، اگر اس کے بعد بھی خرابی پیدا کرے تو منعہ، تو حکمران اس کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا۔ یہ مسئلہ کیا تھا پھر سن لیں۔ امام شوکانی نے کہا تھا وَقَذَا يَجُوزُ لَهُ الْحَجْرُ عَلَى الْمُبَذِّرِ، حکمران کے لیے جائز ہے پابندی لگانا اس آدمی پہ جو فضول خرچ ہو، وَمَن لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ، اور جو اپنے مال میں اچھے طریقے سے تصرف نہ کر سکتا ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی وَلَا يُمَكَّنُ الْيَتِيمُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ، یتیم کو اس کے مال میں تصرف کی قدرت نہیں دی جائے گی، یتیم کے مال میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں دیا جائے گا، اس کو اس کے مال پہ کنٹرول نہیں دیا جائے گا، حتیٰ کہ محسوس کر لیا جائے، معلوم کر لیا جائے اس کی طرف سے الرشد، عقل مندی، سمجھداری۔ یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، جو یتیم بچے تمہاری نگرانی میں ہیں ان کا امتحان لیتے رہو، انہیں چیک کرتے رہو۔ کیا مطلب؟ مال کے معاملے میں تھوڑا سا مال دیا اور کہا جاؤ اس سے مثال کے طور پہ 5 روٹیاں خرید کر لاؤ، تو آپ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ پھر کبھی کوئی اور چیز ہلکی پھلکی منگوا لی، تو دیکھیں عقل مند ہے یا نہیں، سمجھدار ہے کہ نہیں۔ حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، یعنی کہ بلوغت کو۔ اب کیا کرنا ہے؟ بلوغت بالغ ہونے سے پہلے آپ ان کے چیک کرتے رہے، ٹریننگ دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ صرف چیک نہیں کرنا، سمجھانا بھی ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ سمجھدار نہ ہو جائے، کہیں سمجھدار ہو گیا تو اس کا مال میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ نہیں، آپ اس کے خیر خواہ بن کر رہیں، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا کیسے شاپنگ کی جاتی، کیسے چیزیں خریدی جاتی، کیسے بیچی جاتی ہیں۔ تو یہ کام جاری رہے گا ٹریننگ کب تک؟ بالغ ہونے تک۔ بالغ ہونے کے بعد فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم محسوس کرو، معلوم کرو ان کی طرف سے سمجھداری، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ ورنہ ان کے حوالے نہیں کرنا۔ اگر یہ یتیم بچہ بالغ ہو گیا ہے لیکن ہے بیوقوف سا، سمجھدار نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ لوگ اس کو بیوقوف بنا لیں گے اور اس سے سین کروا لیں گے اور سارا مال اس کا لے جائیں گے، تو پھر آپ اس کا مال اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ وَيَجُوزُ لِوَلِيِّهِ، اور اس کے سرپرست کے لیے، اس کے گارڈین کے لیے، اس کے ولی کے لیے جائز ہے۔ کس کے ولی کے لیے؟ یتیم بچے کے۔ کیا جائز ہے؟ ان یأکل من مالہ، کہ یتیم بچے کے مال میں سے کھا پی لے، بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق، جانے پہچانے طریقے کے مطابق۔ کیا مطلب ہے اس کا معروف طریقہ؟ یعنی کہ دنیا جتنا کو مال لینے پہ اسے غلط قرار نہ دے۔ دنیا سے مراد دنیا کے اچھے لوگ، سمجھدار لوگ، ورنہ بیوقوف لوگ تو تنقید کریں گے ہر کام پہ۔ آج آپ اپنا سوشل میڈیا دیکھ لیں، ایک انسان اچھی سے اچھی گفتگو کرے گا اور نیچے لوگ
اس کے خلاف برے کمنٹس کر رہے ہوں گے. ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اعتبار ہے ان لوگوں کا جو عقل مند سمجھدار ہیں. مثال کے طور پہ یتیم کا مال بہت لمبا چوڑا، اس کے باغات ہی باغات ہیں، اور آپ اچھا خاصا اس کو ٹائم دے رہے ہیں، روزانہ 10 گھنٹے دے رہے ہیں. 10 گھنٹے کی اجرت کیا بنتی ہے آپ کے معاشرے میں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، جہاں پہ یتیم کا مال ہے؟ آپ جیسا انسان جو نگرانی کرتا ہے اس کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں، کتنی اجرت دی جاتی ہے، اتنی کو آپ بھی لے لیں. اور اگر آپ 4 گھنٹے دیتے ہیں تو 4 گھنٹے دینے والے کو کتنی اجرت دی جاتی ہے؟ اچھا، یہ آخری جو اصول بیان کیا ہے کہ یتیم کا جو سرپرست ہے اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے مال میں سے معروف طریقے سے کچھ نہ کچھ لے لے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 4575 4575. راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. وہ کہتی ہیں تفسیر کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے اس آیت کی کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو یتیم کا سرپرست، گارڈین، ولی مالدار ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ یتیم کے مال سے بہت بچے، بہت دور رہے. خود مالدار ہے، کیا ضرورت ہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ معروف طریقے کے مطابق کھا پی لے. سیدہ عائشہ اس آیت کی تفسیر میں کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی انہا نزلت فی والی الیتیم، یہ آیت نازل ہوئی ہے یتیم کے والی کے بارے میں، یتیم کے سرپرست کے بارے میں، یتیم کے گارڈین کے بارے میں. اذا کان فقیرا، جب وہ فقیر ہو، انہ یاکل منہ، جو یتیم کے مال میں سے کھا سکتا ہے، مکان قیام علیہ بمعروف، اس قدر جس قدر وہ اس کے مال کی نگرانی کر رہا ہے. اب ہم فارغ ہوئے کتاب المفلس سے. کس سے فارغ ہوئے؟ ہاں جی. اب ہم بڑھ رہے ہیں کتاب نمبر 23 کی طرف، 23، اور یہ ہے کتاب اللقاطہ. لقاطہ کہتے ہیں زمین پہ گری پڑی چیز کو. یہ ماخوذ ہے لاقطہ یلقطو سے، اور اسی سے قرآن میں آتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، کہ آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا، گرے پڑے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور نہیں جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، نہیں جانتے تھے کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ ہمارا دشمن بنے گا اور ہمارے غم کا باعث بنے گا، ٹینشن کا باعث بنے گا. یہ کس کا حال ہے جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ میں رب ہوں. تو لقاطہ یعنی کہ گری پڑی چیز کا کیا حکم ہے؟ آپ جا رہے تھے سڑک پہ، کوئی گری پڑی چیز آپ کو نظر آ گئی، موبائل گرا پڑا ہوا تھا، کسی کی گھڑی گری ہوئی موجود تھی، اس قسم کی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے؟ شریعت کے احکام کیا ہے اس مسئلے میں؟ تو امام شوکانی کہتے ہیں من وجد لقطۃ فلیعرف عفاصها وبکاءها فإن جاء صاحبها دفعها الیہ، جو پائے لقطۃ کوئی گری پڑی چیز، فلیعرف اس کو چاہیے کہ پہچان لے، عفاصها اس کے تھیلے کو، اس کے برتن کو، اس کے بٹوے کو، وبکاء اور اس کے بندن کو بھی، تسمے کو، داغے کو. یعنی کہ تھیلا ملا مثال کے طور پہ، اور تھیلے کو باندھا گیا کسی داغے کے ساتھ، تو آپ پہچان لیں اچھی طرح. افاس، تھیلے کی نشانیاں نوٹ کریں، اور بندھن کی نشانیاں بھی نوٹ کریں، نشانیاں لکھیں اپنے پاس. فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا، اگر اس گری پڑی چیز کا مالک آ جائے تو دفعها، تو یہ گری پڑی چیز آپ حوالے کر دیں نہیں اس کے، کس کے؟ مالک کے. وَإِلَّا عَرَّفَ بِهَا حَوْلًا، ورنہ آپ اس گری پڑی چیز کے بارے میں اعلان کرتے رہیں حولاً، 1 سال. تو آئیے اس موضوع پہ حدیث دیکھتے ہیں، دلیل دیکھتے ہیں. امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2428، 2428.
اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1722 1722، اور یہ جو حدیث پڑھنے لگا ہوں اس کے الفاظ مسلم شریف کے ہیں، بخاری کے نہیں ہیں۔ راوی ہیں یزید مولا المنبعث، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زید بن خالد الجہنی کو سنا، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا لگتے ہیں؟ صحابی ہیں۔ صحابی کون ہوئے؟ زید بن خالد الجہنی۔ تو یہ صحابی کہہ رہے تھے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللقاطہ، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا گری پڑی چیز کے بارے میں، الذهبی اب الورقی، سونا چاندی گرا پڑا ہے کسی روڈ پہ، کسی سڑک پہ، کسی راستے پہ۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اعرف وکاءها وعفاصها، اس گری پڑی چیز کی تھیلی کو اور بندھن کو پہچان لو، ثم عرفها سنہ، پھر اس کا اعلان کرو کتنا عرصہ؟ 1 سال۔ فإن لم تعرف فاستنفقها، اگر اس کا مالک نہ مل سکے تو تم اس کو استعمال کر لو۔ کیا کر لیں جی؟ وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، اور وہ چیز آپ کے پاس امانت رہے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے استعمال کر لیں، ایک طرف یہ کہ امانت رہے گی، یعنی کہ آپ استعمال کریں اس کو، گھڑی پہنتے رہیں آپ، موبائل استعمال کرتے رہیں آپ۔ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، اگر اس کا مطالبہ کرنے والا زمانے میں کبھی بھی آ جائے، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 50 سال کے بعد، فَأَدِّيهَا إِلَيْهِ، تو یہ چیز اس کے والے کر دو۔ اچھا یہاں پہ کیا کہا گیا؟ وہ چیز آپ کے پاس کیا رہے گی؟ امانت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ چیز اس دوران ضائع ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، اور آپ نے جان بوجھ کر کوئی ایسی حرکت نہیں کی، تو جب اس کا مالک آئے گا تو آپ بتا دیں گے جی میں نے تو اس کو سنبھالا لیکن وہ ضائع ہو گئی ہے، آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، آپ کے ذمہ، کیونکہ آپ کے پاس وہ کیا تھی؟ امانت تھی۔ لیکن اگر آپ کا اس میں کردار نکلا، وہ چیز کیا تھی؟ گولڈ تھا، اور آپ نے جناب والا اس کو کہاں رکھا ہوا تھا؟ اپنے ڈرائنگ روم میں۔ اب گولڈ رکھنے کی جگہ ڈرائنگ روم تو نہیں ہے نا، تو پھر اگر وہ آگے پیچھے ہوگی تو پھر آپ ضامن ہوں گے، پھر آپ ذمہ دار ہوں گے۔ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَةِ الْإِبِلِ، اسی حدیث میں یہ ہے کہ اس آدمی نے آپ سے سوال کیا گم شدہ اونٹ کے بارے میں، مجھے گم شدہ اونٹ مل جائے، مالک اس کا نہیں ہے۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا، مالک ولہا، تجھے کیا لگے اس اونٹ سے؟ داہا، اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو۔ فإن معها حذاءها وسقاءها، اونٹ کے پاس ہے اس کی ٹینکی، اس کا کیا جی، کیا کہیں گے؟ ٹینکی کہیں گے، اس کا ٹینکر اس کے ساتھ ہے، یعنی کہ پانی وہ اچھا خاصا پی سکتا ہے، اور پیٹ میں اس کا اچھا خاصا پانی ہوگا، مرنے کا خطرہ نہیں ہے، پانی کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ حذاءها، اس کا جوتا بھی اس کے پاس ہے، کیا مطلب؟ اس کے پاؤں مضبوط ہیں، چل پھر سکتا ہے، اپنا کھانا خود تلاش کر سکتا ہے، چارہ وغیرہ۔ تالید الماء، وہ پانی پہ پہنچ جائے گا کیونکہ اس کے پاؤں اس کے ساتھ ہیں۔ وتاکل الشجرہ، اور درختوں تک اس کی گردن پہنچتی ہے، پتے اتار کے کھا پی لے گا۔ حتی یجدہا ربوہا، یہاں تک کہ اس کو پا لے گا اس کا مالک۔ وسألہ عن الشاۃ، اس آدمی نے آپ سے پوچھا گم شدہ بکری کے بارے میں، بکرے کے بارے میں، بھیڑ کے بارے میں۔ فقال، تو آپ نے کہا، خذھا، اس کو پکڑ لو۔ فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، کیونکہ یہ بکری یا ہوگی تمہاری، یا تمہارے بھائی کی، یا پھر یہ بھیڑیے کی ہوگی، بھیڑیا آئے گا اور کھا پی کے چلا جائے گا، اس لیے اس کو پکڑ لو، اپنے گھر میں لے آؤ۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام سکانی، وبعد ذلك، اور اس کے بعد 1 سال مسلسل اعلانات کرنے کے بعد، اور اعلان کرنا کہاں پہ ہے جی؟
جہاں امید ہوگی کہ اس کا مال آئے گا پتہ کرنے کے لیے. موجودہ زمانے میں واٹس ایپ گروپ، فیس بک، سوشل میڈیا کے جتنے بھی کیا ہیں ذرائع ہیں، پلیٹ فارم ہیں، اور مارکیٹیں، نماز جمعہ جہاں پہ ہوتا ہے اس کے باہر کسی جگہ اعلان لگا دے، مسجد کے اندر تو نہیں لیکن باہر، جہاں پہ نماز عید ہوگی وہاں پہ، تو ایسے مقامات پہ. وبعد ذلك، اس کے بعد 1 سال مسلسل اعلانات کرنے کے بعد یجوز له، جائز ہوگا اس کے لیے، کس کے لیے؟ جس کو وہ چیز ملی ہے، جائز ہوگا صرف ہوا اس کو استعمال کرنا. ولو فی نفسه، چاہے وہ خود استعمال کرے. وَيَضْمَنُ مَعَ مَجِيءِ صَاحِبِهَا، اور وہ ضامن ہوگا اس چیز کا جب اس کا مالک آ جائے. یہ جو ابھی گفتگو پڑی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث ہے جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2426، 2426. راوی ہے سوید بن غفالہ. راوی کون ہے؟ کہتے ہیں لقیت ابی ابن کعب، میری ملاقات ہوئی مشہور و معروف صحابی ابی ابن کعب سے. فقال، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ اصبت سرۃ فیہا 100 دینار، مجھے ایک دفعہ ایک تھیلی ملی جس میں 100 دینار تھے. 100 دینار کتنے بنے جی؟ علماء کرام کا اندازہ ہے تقریباً 37.5 تولے سونا. کتنا؟ 37 تولے. اور ایک تولہ کتنے گرام کا ہوتا ہے جی؟ 10 سے 11. چلیں 11 گرام کا کر لیں، 11 کو 37 میں ضرب دیں جی. 460 407، یعنی کہ 407 گرام یہ سونا بنا، جو کس کو ملا؟ ابی ابن کعب کو. کہتے ہیں فاتیت النبی، تو میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا. فقال، تو آپ نے کہا عرفھا حولا، اس کا اعلان کرو 1 سال. کہتے ہیں فعرفتھا حولا، میں نے 1 سال اعلان کر دیا. فلم اجد من یعرفھا، مجھے نہ ملا ایسا آدمی جو اس کی ملکیت کا دعویٰ کرے، جو اس کو پہچانتا ہو. ثم اتیت، تو پھر میں آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا عرفھا حولا، 1 سال اعلان کرو. فعرفتھا، میں نے پھر اعلان کیا، مجھے کوئی مالک نہیں ملا. میں پھر آیا تیسری بار، آپ نے کہا احفظ بکا وعاءھا وعددھا وبکاءھا، کہ محفوظ کر لو اس کے برتن کو، اس کے تھیلے کو، اور ان کی تعداد کو، اور اس کے بندھن کو. کیا مطلب؟ یہ چیزیں نوٹ کر لو. فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا، اگر ان کا مالک آ جائے تو اچھی بات ہے. وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا، ورنہ اس سے فائدہ اٹھاؤ. کتنے عرصے کے بعد؟ اس روایت سے لگ رہا ہے 3 سال کے بعد، تو کہتے ہیں تیسری بار آیا. فَاسْتَمْتَعْتُ، تو میں نے فائدہ اٹھایا. فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَکہ، شعبہ کہتے ہیں اس حدیث کے راویوں میں سے. راوی کون ہے؟ شعبہ بن حجاج الواسطی، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. کون؟ شعبہ بن حجاج الواسطی. کہتے ہیں کہ میں ملا اس کے بعد مکہ میں ان سے ملا. کن سے؟ اپنے استاد سلمہ بن کہیل سے، جنہوں نے مجھے حدیث یہ بتائی تھی، جنہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی تھی. میں ان سے 1 سال ان سے بعد میں مکہ میں ملا. فقال، تو کہنے لگے لا ادری، مجھے نہیں پتا، 3 احوال او حولا واحدہ، کہ حدیث میں میرے استاد سوید بن غفالہ نے جب مجھے حدیث سنائی تھی تو انہوں نے اس حدیث میں 3 سالوں کا تذکرہ کیا تھا یا 1 سال کا، میں بھول گیا ہوں. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ اب پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ اوپر کے حدیث میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 1 سال. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں. جب یہ بھول گئے ہیں تو دیگر احادیث کی روشنی میں ہم کیا، ہمارا قول کیا ہوگا؟ 1 سال کا.
اچھا، تو ہم کہیں گے کہ یقینی بات کیا ہے؟ 1 سال. زیادہ کے بارے میں شک ہے، اس لیے 1 سال کے قول کو ہم لیں گے. اور دوسرے نمبر پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال اعلان کرنا واجب ہے، اور بہتر ہوگا 3 سال اعلان کر لیں. تو بہرحال اس حدیث میں کیا آپ نے کہا؟ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا، اس سے فائدہ اٹھا لو. اس کا مطلب ہے کہ 1 سال کے بعد آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ کیوں کہا کہ آپ ضامن ہوں گے جب مالک آئے گا؟ کیونکہ وہ چیز آپ کے پاس امانت ہے. تو امانت اب جب بھی وہ آئے گا آپ دیں گے، اور اگر آپ اس کو استعمال کر چکے تھے، ختم کر چکے تھے، تو پھر آپ اس کی قیمت ادا کریں گے. مثال کے طور پہ سونا آپ نے بیچ دیا، یا اس قسم کے موبائل آپ نے بیچ ڈالا. عقل مندی یہی ہے کہ آپ موبائل کو کیا کریں؟ بیچ دیں، کیونکہ استعمال کرتے جائیں گے تو اس کی قیمت ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی ایک دن. تو آپ پھر اس کی قیمت ادا کریں گے. لیکن اگر اس کو آگ لگ گئی، آپ کے اس میں آپ کی کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی، یا چوری ہوگی، پھر آپ اس کی ضامن نہیں ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی، وَاللُّقَطَةُ مَكَّةَ أَشَدُّ تَعْرِيفًا مِنْ غَيْرِهَا، اور مکہ میں گری پڑی چیز، اس کا معاملہ دیگر شہروں میں گری پڑی چیز کے معاملے میں زیادہ سخت ہے، تعریفاً اعلان کرنے کے لحاظ سے. کیا مطلب جی؟ جمہور کا موقف یہ ہے، جمہور علماء کرام کا، کہ مکہ میں گری پڑی چیز اگر آپ نے اٹھا لیا ہے تو آپ اس کا اعلان کتنے سال کریں گے جی؟ جتنے سال آپ کی عمر ہے، کیونکہ پوری زندگی آپ اس کا اعلان کرتے رہیں گے. اور اگر چیز ملی ہے کسی اور شہر میں، مدینہ میں یا ریاض میں یا دلی میں یا لاہور میں، ڈھاکہ میں، تو وہاں اعلان کتنا عرصہ ہوگا؟ 1 سال. تو مکہ میں گری پڑی چیز کا معاملہ زیادہ سخت ہے. یہ موقف ہے کن کا؟ جمہور علماء کرام کا. اور حنفیوں کا موقف یہ ہے کہ سب ایک برابر ہیں. تو اس لحاظ سے مکہ کی زیادہ عزت کرنے والا کون ہوگا؟ جمہور علماء کرام ہوگے. اچھا، لیکن ہم جذباتی باتیں نہیں کریں گے، ہم دلیل کی طرف آتے ہیں. کس کی طرف آتے ہیں؟ یہ لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں. اگر ہم کوئی ایسا مسئلہ بیان کریں دلائل کی روشنی میں، اور اس میں عوام کے جذبات سے کھیلنا ممکن ہو، تو یہ عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں. کئی ایسے مسائل ہیں. اسی کو لے لیں مثال کے طور پہ کہ اونٹنی کا پیشاب پلید ہے کہ پاک ہے؟ پاک ہے گندی چیز، قابل نفرت چیز ہے، لیکن بہرحال پلید نہیں ہے. جیسا کہ ہماری ناک میں جو پانی ہوتا ہے، یہ گندی چیز ہے لیکن ہے پاک. کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پلید نہیں ہوگا. کانوں سے جو میل نکلے گندی چیز ہے لیکن پلید نہیں ہے. تو اس طرح کی دیگر کئی چیزیں. اب یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اونٹنی کا جو پیشاب ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے. کیونکہ آپ نے ایک صحابی، آپ نے ایک مسلمان کو یہ علاج بتایا، اس کی بیماری کا، پیٹ کی بیماری کا علاج کیا بتایا؟ کہ تم اونٹنی کا پیشاب اور دودھ پیو. اب اگر یہ پلید ہو تو آپ کبھی بھی یہ چیز بطور علاج تجویز نہیں کریں گے. تو اب یہ حدیث سے ثابت ہے. اب ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو یہ جناب ہمارے خلاف عوام کو بھڑکاتے ہیں. لو جی، یہ تو اونٹنی کے پیشاب کو پاک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی کہیں گے پھر لے کر آئیں آپ کے لیے پیالہ، پی کر دکھائیں ہمارے سامنے. تو یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے. بھئی ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ پاک ہے، اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے. یہ تنقید تم اصل میں ہمارے اوپر نہیں کر رہے ہو، حدیث کے اوپر کر رہے ہو. اب یہاں پہ دیکھیے جی، ان کا موقف ہے غلط، لیکن ہم جذباتی بات نہیں کریں گے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا. تو امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2434 2434. اور امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، نمبر ہے 1355 1355. راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ لما فتح اللہ علی رسولہ مکہ،
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر دیا، قام فی الناس، آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے بطور خطیب، فحمد اللہ وثنا علیہ، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم قال، پھر آپ نے کہا، ان اللہ حبس عن مکہ الفیل، اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کے قافلے کو روک دیا تھا، ہاتھیوں پہ آنے والی لشکر کو روک دیا تھا، مسلط علیہا رسولہ والمؤمنین، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ پہ مسلط کر دیا، مکہ کا قبضہ دے دیا اپنے رسول کو اور مومنوں کو، ان کو داخل ہونے دیا، ہمیں ان کے اللہ نے نہیں روکا۔ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، یاد رکھو یہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور میرے لیے بھی مکہ حلال ہوا تھا دن کی ایک گھڑی، پورا دن بھی نہیں، دن کی ایک گھڑی میرے لیے حلال ہوا کہ میں آؤں اور اس میں داخل ہو جاؤں، قبضہ کروں اور ان سے لڑائی کروں۔ وَإِنَّهَا لَن تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور میرے بعد یہ مکہ کبھی بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکے گا۔ فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، مکہ کے شکار کو بھگانے کی اجازت نہیں ہے، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، اور مکہ میں پائے جانے والے ایسے درخت اور ایسی جھاڑیاں جو کانٹے دار ہیں ان کو بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنشِدٍ، اور مکہ کی گری پڑی چیز حلال نہیں ہے کسی کے لیے، کوئی نہیں اٹھا سکتا اس کو، ہاں وہ اٹھا سکتا ہے الا لمنشد، جو اس کا اعلان کرنے والا ہو، اور یہاں پہ یہ نہیں کہا آپ نے کہ اعلان 1 سال تک کرنے والا ہو۔ علماء کرام نے پھر اس حدیث سے کیا سمجھا؟ ہمیشہ اعلان کرنے والا ہو۔ البتہ موجودہ زمانے میں یہ سہولت ہے کہ سعودی حکومت نے ایک آفس بنا دیا ہے، آپ کو جو چیز ملے آپ وہاں پیش کر دیں، جمع کروا دیں، اور جس کی گم ہوگی وہ بھی ادھر آ جائے گا، تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو کہ اس نے سہولت پیدا کر دی ہے۔ اچھا، جو حنفی لوگوں کا کیا موقف ہے گری پڑی چیز کے بارے میں کہ وہ مکہ میں ہو یا کسی اور جگہ، حکم ایک ہی ہے، 1 سال اعلان کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ شاید آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ مدینہ کا جو حرم ہے اس کو حنفی لوگ مکہ والا مقام و مرتبہ حرم ہونے کے لحاظ سے نہیں دیتے، کہ اس کے شکار کو بھگانا جائز نہیں ہے اور اس کے کانٹے دار درختوں کو کاٹنا جائز نہیں وغیرہ، یہ پابندیاں جو ہیں ان کے وہ قائل نہیں ہیں۔ تو اس معاملے میں بھی الحمدللہ ہم حدیث کے مطابق ہیں۔ چلیں گے، اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْتَفِيَ الْمُلْتَقِطُ بِالشَّيْءِ الْحَقِيرِ كَالْعَصَا وَالصَّوْتِ وَنَحْوِهِمَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ بِهَا ثَلَاثًا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ گری پڑی چیز کو اٹھانے والا فائدہ اٹھا لے اس چیز سے جو حقیر ہو، جیسا کہ عصا، ڈنڈا ملا آپ کو راستے میں، صوتی کوڑا گرا پڑا تھا وہ مل گیا آپ کو راستے میں، ورنہ بھی ان جیسی کوئی چیز مل گئی تو آپ اس کا 3 بار اعلان کریں، 3 بار، اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ گری پڑی چیز کا اچھا یہ اس کا معیار کیا ہوگا کہ حقیر چیز ہے؟ جی عرف، یعنی کہ آپ کی عقل یہ کہے اور سمجھدار لوگوں کی عقل یہ کہے کہ یہ چیز اتنی ہلکی ہے کہ جس کی گری ہے وہ اس کو لینے کے لیے کبھی واپس نہیں آئے گا، اس کی نگاہوں میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اس کو لینے کے لیے واپس آئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ایسی چیز سے پھر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 3 بار اعلان کرنا، کچھ روایات سے۔ بہرحال اس میں دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل تو ضعیف حدیث ہے اور ایک دلیل صحیح حدیث ہے۔ ضعیف حدیث ابو داؤد شریف نمبر 1717 1717، راوی ہے جابر رضی اللہ عنہ،
کہتے ہیں کہ رخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصا والصوت والحبل واشباہہ یلتقطہ الرجل ینتفع بہ، کہ اللہ کے نبی اسلام نے ہمیں اجازت دی ڈنڈے کے بارے میں، عصا کے بارے میں، کوڑے کے بارے میں، رسی کے بارے میں، اور ان سے ملتی جلتی چیزوں کے بارے میں، کہ اگر کوئی آدمی ان کو اٹھا لے تو فائدہ بھی اس سے اٹھائے، استعمال کر لے ان کے۔ لیکن یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ صحیح حدیث بخاری شریف کی نمبر ہے 2431 2431 کہ نبی علیہ السلام گزرے ایک کھجور کے پاس سے جو راستے میں گری پڑی تھی، تو آپ نے فرمایا لولا انی اخاف ان تکون من صدقتی لاکلتها، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ یہ زکوٰۃ کی ہوگی تو میں اس کو کھا لیتا، یہ صدقہ کی ہوگی میں اس کو کھا لیتا۔ کیوں نہیں کھایا؟ خوف کیا ہے؟ اگر زکوٰۃ کا خوف نہ ہوتا تو آپ نے ایک کھجور ہے گری پڑی کو آپ نے کھا لینا تھا، آپ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں کیا ایک کھجور جو گری پڑی ہو اس کا مالک اس کو لینے کے لیے آئے گا؟ اور آپ استعمال نہیں کریں گے تو ضائع ہو جائے گی۔ تو ایسی چیز کو جو ہے اٹھایا جا سکتا ہے اور اس سے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں امام شوکانی وَتُلْتَقَطُ ضَالَةُ الدَّوَابِ إِلَّا الْإِبِلِ، اور گم شدہ جانوروں کو بھی اٹھا لیا جائے گا سوائے اونٹوں کے۔ یعنی گم شدہ اونٹ آپ کو ملے تو آپ اس کو اپنے قبضے میں نہیں لیں گے، گم شدہ بکری ملے، بکرا ملے، گائے ملے، اس کو آپ اپنے کنٹرول میں لے لیں گے اور اسی طرح اس کا اعلان کریں گے اور اسی طرح اس کا خیال رکھیں گے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے احکام و مسائل اسی طرح پوری زندگی سیکھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔